ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. آل رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اپریل کا مہینہ شروع ہے، انگریزی سال کا یہ چوتھا مہینہ ہے. اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: چوتھا مہینہ اور 4 چیزوں کا بیان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یہ 4 کا جو حصہ ہے قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر اس کا بیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات 4 چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا خصوصی طور پر اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ خطبہ سننے کا صحیح انداز میں فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
وقت تھوڑا ہے، قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے 4 چیزوں کا بیان۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کا وہ مقام پڑھتا ہوں جو 22ویں پارے میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کو اکیلا بنانے والا ہے۔ پھر اس رب نے ایک مخلوق بنائی جس مخلوق کو فرشتے کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتے رسولاً پیغام پہنچانے والے بھی ان میں سے بنائے۔ پھر ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کچھ فرشتے 2 پروں والے ہیں، کچھ فرشتے 3 پروں والے ہیں، اور کچھ فرشتے 4 پروں والے ہیں۔ یعنی ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 2 پر ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے 3 پر ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے 4 پر ہیں۔ 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آگے رب العالمین فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے قریب، سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل حالت میں، اس کی اصلی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ علیہ 600 جناح، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ دوسرا مقام سنیے، قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، 18واں پارہ ہے سورہ نور ہے، رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں توجہ فرماؤ، اللہ کا قرآن ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ زمین میں جو تمہیں جانور نظر آتے ہیں، چوپائے نظر آتے ہیں، ان سب کو بنانے والا اکیلا رب العالمین ہے، اور اللہ نے ان تمام کو پانی سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ جاندار، کچھ جانور پرندے، کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی، اپنے پیٹ کے بل وہ چلتے ہیں۔ مچھلی کو دیکھ لو، اور بھی بہت ساری اسی طرح حیوانات ہیں جو پیڑ کے بل چلتے ہیں، چلتے ہیں، اللہ نے ان کو ٹانگیں نہیں دی، ٹانگوں کے بغیر وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے جانور، ایسے پرندے، ایسے حیوانات جن کو اللہ نے 2 ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ مرغی کو دیکھ لو، کبوتر کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین نے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے 4 ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ بغیر ٹانگوں والے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، 2 ٹانگوں والے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، اور 4 ٹانگوں والے جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ تیسرا مقام قرآن کریم کا، رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کائنات کا نظام چلایا، اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے مقرر ہیں۔ فرمایا من اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
کتنے مہینے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 مہینے پے در پہ مسلسل ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوا، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے اس کا نام رسول اللہ نے رجب بتایا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے۔ چوتھا مہینہ اور 4 چیزوں کا بیان سننے والوں میرے بھائیوں توجہ فرماؤ، قرآن کریم میں رب العالمین نے اس عورت کی عدت کے بارے میں بتایا ہے جس کا خامد فوت ہو جائے، یعنی بیوہ عدت کتنی گزارے گی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 اشہر وعشرا، جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت گزارے گی 4 اشہر 4 مہینے، وعشرا مزید 10 دن بھی عدت گزارے گی۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ عدت ہے اس خاتون کی جو بیوہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام نہیں کئی مقامات پر اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے، اس طرح کی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ 4 چیزوں کی حرمت کا خصوصی طور پر رب العالمین نے قرآن کریم کے 3 مقامات پر ذکر فرمایا، دوسرے پارے میں ذکر فرمایا، پھر چھٹے پارے میں ذکر فرمایا، پھر 4ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ رب کائنات فرماتے ہیں بے شک تمہارے اوپر مردار حرام ہے، پھر فرمایا تمہارے اوپر بہتا ہوا خون حرام ہے، پھر فرمایا تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کے بعد 4 نمبر پہ فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر چیز دی جائے، ذبح کی جائے، بانٹی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ 4 چیزوں کا بیان، چوتھا مہینہ 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت یہ ہوا جیسے مردار حرام ہے، جس طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، جس طرح خنزیر سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو نیاز دی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو بکرے دیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو کھیریں بانٹی جاتی ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ان 4 چیزوں کی حرمت کا بیان میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کا ذکر رب کے قرآن میں ایک مقام پر نہیں، پورے 3 مقامات پر بیان موجود ہے۔ آئیے حدیث پاک کی طرف۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں سفر پہ جا رہا تھا، ہم ایک راستے پہ جا رہے تھے، جس راستے پہ دائیں طرف بھی مکان تھے، بائیں طرف بھی مکان تھے، ایک مکان میں بندہ قرآن کریم کی وہ سورت تلاوت کر رہا تھا جس کی 4 آیات ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رحمت للعالمین نے جب یہ دیکھا، یہ سنا، ایک گھر سے سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی، پکی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت وما وجبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب کیا اس کے اوپر واجب ہو گئی، کیا پکی ہو گئی؟ رحمت للعالمین نے فرمایا الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو واجب اور پکا کر دیا ہے۔ 4 آیات والی سورت
جس نے پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر جنت پکی ہو گئی۔ اور جو 4 صفحے روزانہ پڑھے، جو 4 رکوع روزانہ پڑھے، جو 4 سپارے روزانہ پڑھے، جو مہینے میں قرآن پاک کو ختم کرے، اور جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اپنی اولاد کو قرآن کا عالم بنائے، کائنات کا رب اس کو کتنی جنتیں عطا کرے گا اور کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندانی نظام کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں بھی بڑی واضح و نصیحت فرمائی ہے۔ بڑے بہترین اصول دیے گئے جو امن کی ضمانت دیتے ہیں، جو سکون کی ضمانت دیتے ہیں، جو راحت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، لوگوں تم کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر، 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، یا ان 4 میں سے ایک نہ ایک چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها۔ آپ فرماتے ہیں یا تو وہ حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے مالدار ہونے کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور پر نکاح کرنے کی 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میرا امتی اگر تو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، امن والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وفا والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حیا والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فاظفر بذات الدین، اللہ تیرا بھلا کرے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں دیندار عورت سے نکاح کرنا۔ کیوں؟ باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ کمزور تو رشتہ بھی کمزور، کیونکہ جو حسب و نسب ہے، خاندان ہے، یہ بھی عارضی عزت ہے۔ ایسے خاندان آپ نے دیکھے، میں نے دیکھے، ایک وقت میں وہ بڑے معزز تھے، لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، پھر اللہ کی طرف سے حالات بدلے، وہ خاندان ایسے ذلیل ہو گئے، لوگ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا تعلق بھی ایسے خاندانوں سے ختم کر دیا، اور لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا اس خاندان سے تعلق۔ اگر حسب و نسب کی وجہ سے رشتہ ہوا ہے، حسب و نسب پہلے عزت والا تھا، عزت کم ہو گئی، جس طرح بنیاد کمزور ہوگی رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اگر مال دولت کی وجہ سے رشتہ کیا ہے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کل امیر تھے آج فقیر ہو گئے، کل امیر اعظم تھے آج فقیر اعظم ہو گئے، کل بانٹنے والے تھے آج مانگنے والے بن جائے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن تو میرے بھائیوں بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری ہوتی ہے، کبھی فقیری ہوتی ہے، کبھی تخت ہوتا ہے، کبھی اسیری ہوتی ہے۔ اگر مال کی وجہ سے رشتہ کیا تھا، مال ختم ہو گیا، رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی بنا پر رشتہ کیا تھا، خوبصورتی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر حسن و جمال میں کمی آ گئی، یا پھر عمر کے ڈلنے کی وجہ سے حسن کا چاند ماند پڑ گیا، حسن و جمال میں کمی آ گئی، اس بنیاد پر رشتہ کیا تھا، رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، رحمت للعالمین نے بڑی حکمت والے الفاظ ادا فرمائے، اگر کامیابی چاہتا ہے تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جس طرح عمر بڑھتی چلے جاتی ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے،
عمر بڑھتی جاتی ہے، تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ سمجھتے آگے سفر بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ ایمان میں بڑھتا ہے، وہ اخلاق میں بڑھتا ہے، وہ نیکوکاری میں بڑھتا ہے، پرہیزگاری میں بڑھتا ہے۔ عمر بڑھتی جائے گی، ایمان بڑھتا جائے گا۔ جب ایمان بڑھتا جائے گا تو رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کبھی عورت کے ذہن میں کوئی فطور آتا ہے، اللہ کا دین اس فطور کو روکے گا، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اس کے دل و دماغ میں بے حیائی کا خیال آتا ہے، اس کا دین اس کو روکے گا۔ اس کے دل و دماغ میں بے وفائی کا خیال آتا ہے، اللہ کا دین اس کو روکے گا۔ اس کے دل و دماغ میں بد اخلاقی کا خیال آتا ہے، اللہ کا دین اس کو روکے گا۔ یہ روکنے کی پاور نہ حسب و نسب میں ہے، نہ مال و دولت میں ہے، نہ حسن و جمال میں ہے، یہ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ اللہ کے دین اور تقوی میں ہے۔ اس لیے جو رشتہ دین کی بنیاد پر کیا جائے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، پائیدار بھی ہوتا ہے، اور دین کی وجہ سے اللہ برکتیں اور خوشحالیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو رشتے کیے گئے فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور کم آمدنی والوں کے ساتھ، لیکن بنیاد ایمان تھی، دین تھا، تقوی تھا، اسلام تھا۔ اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائیں، مالدار لوگ بھی دیکھ کر رش کرنے لگے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر وضو کا طریقہ پوچھا، توضا مرتن، آپ علیہ السلام نے اس کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ وضو کے دوران آپ علیہ السلام نے وضو والے اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ کتنی بار؟ ایک اور آیا آپ علیہ السلام سے وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے، توضا مرتین، آپ نے وضو والے اعضاء کو دو دو بار دھویا، اس کو وضو کا طریقہ سکھا دیا۔ ایک اور آیا توضا ثلاثن، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے وضو والے اعضاء کو تین تین بار دھو کر وضو کا طریقہ سکھایا۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ سَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، جس بندے نے اس پر اضافہ کیا، یعنی وضو والے اعضاء کو تین بار دھونے میں اضافہ کیا، چوتھی بار دھونے کی کوشش کی، فقد سا، اس نے غلط کام کیا، وَتَعَدَّى، حد سے بڑھنے کی کوشش کی، وَظَلَمَ، میرے طریقے کی مخالفت کر کے اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ جو وضو والے اعضاء کو ایک بار دھوتا ہے اس کا وضو مکمل ہے، جو دو دو بار دھوتا ہے اس کا وضو بھی ٹھیک ہے، جو تین تین بار دھوتا ہے اس کا وضو بھی صحیح ہے، لیکن جو وضو والے اعضاء کو چوتھی بار دھونے کی کوشش کرتا ہے اس نے تین گناہ کیے، ایک تو اس نے برا کام کیا، ایک اس نے زیادتی کی، ایک حد سے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ بات بیان فرمائی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چیزوں کا بیان، چوتھا مہینہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ایک اور حدیث پاک بھی سنیے، 4 رکعتیں ایسی ہیں جو بندہ ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے میں سستی کرتا ہے وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کون سی 4 رکعت؟ امام الانبیاء جناب محمد، جب رسول اللہ کا نام ہے تو درود کی بہار آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی بتانے والی بات تو نہیں ہے، جو آپ کا امتی ہو اس کو کہا نہیں جاتا بھئی درود پڑھ، اس کو بازو سے پکڑ کے نہیں کہا جاتا بھئی اب درود پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ تو دل کی محبت ہے، ادھر رسول اللہ کا نام آتا ہے، ادھر درود کی بہار آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسے سمجھے اس کا اہل و عیال، بیوی بچے اور اس کی ساری کمائی، اس کا سارا مال، اس کی ساری جائیداد، سب کچھ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھے ایک مکان میں کسی کی فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو، اس کی ساری کمائی کو رکھ کے آگ لگا دی جائے، جتنا نقصان اس بندے کا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، بندہ سمجھ لے اس نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ تو دنیا کا نقصان ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب یہ نماز چھوڑنے والا قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، محدث ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، اگر عصر کی نماز اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس طرح ناراض ہوگا، اس کی زندگی کی نیکیوں کو، نیک اعمال کو، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ اس لیے 4 رکعتیں ہیں، جو ان میں سستی کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کئی عصر کی نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ پہلے پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا اس کے بعد پھر بندے کو سستی، اور جو ان 4 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک مقام پر عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز سے اللہ کے پیغمبر فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ عصر کی نماز سابقہ امتوں کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ میری امت کا جو بندہ عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا، فَلَهُ أَجْرَانِ، رب العالمین اس میرے امتی کو ایک نہیں بلکہ 2 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، 2 اور دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان 4 رکعتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، آپ فرماتے ہیں لوگوں 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، 4 جملے ایسے ہیں، 4 کلام ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند اور رب کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 معنی ہیں، یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے جو ان کلمات کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب وقت ہو، آپ فری ہوں تو آپ اپنی زبان پر یہ 4 اللہ کے محبوب کلمات کو پڑھیں اور ریوائز کریں، دہرائیں، ذکر کریں، وظیفہ کریں، آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو 4 کلمات ہیں، اور ایک دعا ہے جس میں 4 چیزوں کا سوال کیا گیا ہے، اور ایسی پیاری دعا ہے ہر بندے کو وہ سیکھنی چاہیے، اور یہ ایسی دعا ہے جس میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا،
مسلمان ہوا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد آپ نے اس کو ایک دعا سکھائی، فرمایا میرے امتی، میرے صحابی، اس دعا کو نماز میں پڑھا کر۔ اس دعا میں 4 الفاظ تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے کہنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، اے اللہ میرے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ مجھے صحت اور عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 4 انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا، ان 4 کلمات نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹا ہوا ہے۔ یہ دعا یاد کریں، یہ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سلام کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی دعا کریں یہ پیارے الفاظ والی دعا کریں۔ سب کچھ اسی میں ہے، اس کے علاوہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ کلمات کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کتنی چیزوں کا سوال کرنا ہے؟ 4 چیزوں کا، اور یہ 4 چیزوں کا سوال کس ہستی نے سکھایا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جن کی تعداد 4 میں آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اخلاقی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی امت کو بتلایا تاکہ میری امت کے افراد بد اخلاق نہ ہو، بد زبان نہ ہو، وعدہ خلاف نہ ہو، جھوٹ بولنے والے نہ ہو، خیانت کرنے والے نہ ہو، جھگڑے میں گالی گلوچ دینے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کروں، لوگوں کو اخلاق والی باتیں بتاؤں۔ آپ نے فرمایا اربعن، 4 بری خصلتیں، بری عادتیں ایسی ہیں من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس بندے میں وہ 4 گندی عادتیں آ جائیں وہ بندہ پکا منافق ہے۔ کانا منافقا خالصا، وہ خالص اور پکا اور اصلی منافق ہے۔ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور فرمایا اذا خاصم فجر، جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو گالیاں بکے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، جھگڑے اختلاف میں گالیاں بکنا، یہ 4 بری عادتیں جس بندے میں وہ رحمت للعالمین نے مہر لگا دی ہے، کانا منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عیب ہیں، جو بھی بیان ہوتا ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی خاص فرد نشانہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے میں کوئی عیب ہو، خامی ہو، وہ یہ نہ سمجھے شاید خطیب صاحب، قاری صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ سننے کے بعد اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے اور عمدہ اخلاق، محمدی اخلاق نصیب فرمائے، کیونکہ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو جنت میں جلدی لے جائے گی، فٹافٹ پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، وہ اچھا اخلاق ہے۔
اور میرے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ صرف بااخلاق ہی نہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ جیسا اخلاق والا میں نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمدی اخلاق نصیب فرمائے۔ اور وہ محمدی اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، اللہ اکبر، جو ایک بار میرے آقا کے پاس آ جاتا تھا اس کا واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جو ایک بار آ جاتا تھا اس کا واپس جانے کو جی، اور ہمارا اخلاق جو ایک بار آ جائے اس کا واپس آنے کو جی۔ اللہ ہمیں محمدی اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی رہی اللہ نے موقع دیا، پھر انشاءاللہ 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔